إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عبد الله بن عمر أنه قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخيه في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمزيه أمزاه ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہوں تمام انبیاء اور رسولوں کی جماعت مقدسہ پر، خصوصاً آخری نبی، ساقی کوثر، شافع روز محشر، انبیاء کے سردار، مدینہ کے تاجدار، مومنوں کی دل کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین رحمت للعالمین، محسن انسانیت، انس و جن کا رہبر اور مقتدا بنا کر کے بھیجا۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ عنوان ہے غصہ۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مقامات پر غصہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ غصہ کرنا شریعت کا مطلوب اور شریعت کا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مقامات سے غصے سے اجتناب کرنے کی، پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پر غصہ کرنا مذموم ہے، جہاں پر غصہ کرنے سے شریعت مطہرہ نے، شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ محترم سامعین، غصہ ایک ایسی صفت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، جسے عربی کے اندر غضب کہا جاتا ہے، اور یہ غضب اللہ رب العالمین کی ایسی صفت فعلی ہے جس صفت کے ساتھ اللہ رب العالمین متصف ہے۔ اللہ رب العالمین غصہ بھی کرتا ہے ایسے ہی جیسے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اچھے اعمال اگر آپ انجام دیں گے اللہ خوش ہوگا، اللہ کے حدود کو توڑو گے، منہیات سے چھیڑ خانی کرو گے، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو انجام دو گے، اللہ رب العالمین وہاں پہ ناراض ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا، کسی مومن کو مار دیا، جس نے کسی مسلمان کو ختم کر دیا، کسی مسلمان کی جان لے لی۔ یہاں مومن سے مراد مسلم بھی ہے اور مومن سے مراد مومن بھی ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں پہ مومن کا ذکر آئے قرآن کے اندر یا احادیث مطہرہ کے اندر تو وہاں پہ مسلم بھی داخل ہوتا ہے، اور جب دونوں کو ایک ہی جگہ ذکر کر دیا جائے تو اعمال باطنہ کے ساتھ ایمان خاص ہو جاتا ہے اور اعمال ظاہرہ کے ساتھ اسلام خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس نے مومن کو قتل کر دیا، مسلمان کو مار دیا، جان بوجھ کر کے مار دیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، ایسے قاتل کا ٹھکانہ، ایسے مارنے والے کا ٹھکانہ قرآن نے کہا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، جہنم کے اندر جائے گا، اس کی جزا یہ ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا خالدن فیہا، وہ جہنم کے اندر ایک مقررہ مدت تک رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ کہتے ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا، نہیں میرے بھائی۔ اگر کسی مومن نے حالت ایمان میں کسی مومن کو قتل کر دیا، کسی مومن کو مار دیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، ایک لمبی مدت تک، جتنی مدت تک اللہ رب العالمین چاہے گا اتنی مدت تک وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ،
اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سخت عذاب سے ایسے قاتلوں کو دوچار کرے گا۔ آیت کریمہ سے واضح طور پہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بھی غصہ کرتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین تمام انس و جن کو ایک چٹیل میدان میں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، تمام لوگ پریشان ہوں گے، کوئی پسینے میں شرابور ہوگا، مصائب و آلام کے اندر مبتلا ہوں گے، سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے ابونا آدم کے پاس آئیں گے، آدم سے کہیں گے ہم پریشانی میں مبتلا ہے، ہماری حالات کو تم دیکھ رہے ہو، اللہ سے سفارش کر دیجئے، اللہ سے شفاعت کیجئے، اللہ ہمارے مصائب و آلام کو کم کر دے، اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ، آج میرا رب اتنا ناراض ہے، اتنا اللہ رب العالمین غصہ ہے کہ اتنے غصے میں کبھی میں نے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، اپنے پالنہار کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ آئے گا۔ اس سے اشارہ یہ ملا کہ اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوگا، جیسا کہ اللہ کی ناراضگی کے بارے میں حضرت آدم خود کہیں گے آج میرا رب اتنا غصہ ہے، اتنا ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی میرا رب ناراض اور غصے میں نہیں تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جس حدیث کے نیریٹر حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں کہ ان عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی خوشی والد کی خوشی میں ہے۔ جب تک والد خوش ہوتا ہے اولاد سے، اللہ اس اولاد سے خوش ہوتا ہے، اور جب وسخط الربی، اور اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے جب والد اپنے اولاد سے ناراض ہو۔ باپ کو ناراض کرنا گویا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، باپ کو خوش کرنا اللہ رب العالمین کو گویا کہ خوش کرنا ہے۔ یہ حدیث بھی بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین غصہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین غصہ کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے مطابق ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے اللہ غصہ کرتا ہے۔ ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے، اتنا اللہ کے لیے ثابت کریں گے کہ اللہ صفت غضب سے متصف ہے، اور اللہ رب العالمین بندوں پر ناراض ہوتا ہے جب بندے اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ غصہ ایسے صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کے اندر رکھی ہے۔ غصہ ایک فطری شے ہے، غصہ اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت اور ہماری جبلت کے اندر ودیت فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے خوش ہوتے ہیں کبھی کبھار ناراض بھی ہوتے ہیں، اور یہ ناراضگی صرف ہم تک اور آپ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس صفت سے جس طرح اللہ رب العالمین بھی متصف ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے صفت غضب کو نبیوں کے اندر بھی رکھی ہے، اور آدم کی جتنی بھی اولاد ہیں سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے، سارے لوگوں کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے غضب رکھی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ مسلم کتاب البر والصلہ والآداب کی روایت ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انما محمد بشر یغضب کما یغضب البشر وانی قد اتخذت عندک عہدا فلن تخلفنیہ فایما مومن آذیتہ او سببتہ او جلدتہ فجعلها له کفارۃ وقربۃ تقربہ بها الیک یوم القیامتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہم
اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں محمد ہوں، مجھے ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے آدم کی اولاد کو غصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، جس بھی مسلمان کو میں نے اذیت پہنچائی ہے، یا میری وجہ سے جس بھی مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے، یا جس کو میں نے شب و شتم کیا ہے، اے اللہ جس کو میں نے مارا ہے، اے اللہ اس شب و شتم کو، میری اس اذیت کو اس بندے کے لیے کفارہ بنا دینا، اور صرف کفارہ اس کے گناہوں کا نہیں بنانا، اے اللہ اس کی وجہ سے تو اسے اپنی قربت میسر کر دینا، اپنی قربت عنایت کر دینا، کل قیامت کے دن ایسے بندے کو تو اپنے قریب کر دے، اور ایسے آدمی کے سیئات کو، ایسے آدمی کے گناہ کو پروردگارہ تو مٹا دینا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے اللہ میں ایسے ہی غصہ ہوتا ہوں، میں محمد ایسے ہی مجھے غصہ اور غضب آتا ہے جیسے انسانوں کو غصہ آتا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ غصہ ایسی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت اور ہماری جبلت کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔ لیکن غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غصہ جائز ہے اور ایک غصہ شریعت کے اندر مذموم ہے۔ اگر غصہ اپنی انانیت کی بنیاد پہ ہو، اپنی انا کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے ہو، اپنی بڑکپن کے اظہار کے لیے ہو، تو وہ غصہ شریعت کے اندر مذموم ہے، قابل مذمت ہے۔ اور ایک وہ غصہ جو محمود ہے، اچھا ہے، وہ غصہ اللہ کے لیے جب آئے، اللہ کے لیے آنے کا مطلب اللہ کے حدود کی جہاں تجاوز کی جائے وہاں پہ آپ کو غصہ کرنا ہے۔ اگر آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو غصہ کرنا ہے۔ لیکن آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے، جہاں پہ غصہ نہیں کرنی چاہیے وہاں پہ انسان غصہ کرتا ہے، اور جہاں پہ غصہ کرنا چاہیے وہاں آدمی غصہ نہیں کر رہا ہے۔ غصہ آپ کو کہاں کرنا ہے؟ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اللہ کے کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ رسول محترم کی ذات مقدسہ پہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، ہمیں غصہ نہیں آ رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، احادیث مطہرہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمیں وہاں پہ غصہ نہیں آ رہا ہے۔ آج ہماری لڑکیاں اور ہماری بیویاں بے پردہ گھومتی ہیں، ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ دیوسیت کا ماحول ہے، ہمیں غصہ نہیں آ رہا ہے۔ ہماری اولاد بے نمازی ہے، ہمیں غصہ نہیں آ رہا ہے۔ ہماری اولاد اپنے لباس میں شریعت کے حدوں کو توڑتے ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمیں غصہ وہاں پہ نہیں آ رہا ہے۔ ہماری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، اختلاط مرد و زن ہے، وہاں پہ ہمیں غصہ نہیں آ رہا ہے۔ غصہ کہاں پہ ہمیں آ رہا ہے؟ جہاں ہمیں غصہ کرنا چاہیے تھا وہاں ہم غصہ نہیں کر رہے ہیں، اور جہاں پہ غصہ کرنا تھا وہاں پہ تو ہم نے چھوڑ دیا، وہاں پہ ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں آج یہی حال ہماری اور آپ کی ہے۔ ہمیں یہاں پہ غصہ کرنا چاہیے، ہماری اولاد نماز نہ پڑھے غصہ آنا چاہیے، بے پردگی عام ہو غصہ آنا چاہیے۔ لیکن آج حالت دیکھو، یہ ساری چیزیں آیا ہیں ہمارے نگاہوں کے سامنے، ظاہر ہیں، لیکن ہمارے کان پہ جوں تک نہیں ریکھتا ہے۔ میرے بھائیوں جو غصہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، رسول محترم کی احادیث کی حفاظت کے لیے ہو، آج کتنے ایسے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے صحابہ کی عدالت پہ ڈاکے ڈالتے ہوئے نظر آ رہے کہ نہیں آ رہے ہیں؟ حدیثوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنت کا انکار کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے یار ہیں، جانے دیجیے۔ میرے بھائیوں غصہ دو طرح کا ہے، ایک غصہ مذموم ہے اور ایک غصہ محمود ہے، ایک شریعت کا مطالبہ ہے اور دوسرے غصے سے شریعت نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ بخاری کتاب المناقب کی روایت ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرهما ما لم يكن اسما فان كان اسما كان ابعد الناس منه ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمت اللہ فينتقم لله بها اخرجه البخاری فی کتاب المناقب۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے بارے میں اختیار دیا جاتا تو اللہ کے رسول ان دونوں چیزوں میں سے جو سب سے آسان ہوتا تھا اسی کا انتخاب کرتے تھے۔ شرط ہے جب وہ گناہ کے کاموں میں سے نہ ہو۔ اگر گناہ کے کام پر وہ مشتمل ہوتا اللہ کے رسول بڑی دور رہتے تھے اس سے۔ اما عائشہ آگے بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ انتقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ لیا؟ جب اللہ رب العالمین کے حدود کو توڑا جا رہا ہوتا تو وہاں پہ اللہ کے رسول ناراض ہوتے، اللہ کے لیے ناراض ہوتے۔ اپنے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ اور کوئی انتقام نہیں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اعرابی آتا ہے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ غضبناک ہو جاتے ہیں، صحابہ ڈانٹنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اسے چھوڑ دو، پیشاب کر لینے دو، پیشاب سے فارغ ہو جائے، یک بالٹی پانی لا کر کے اوپر ڈال دینا۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اسے بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جب وہ جانے لگتا ہے دعا دے کر کے جاتا ہے پروردگارا مجھے معاف کر دے، محمد کو معاف کر دے۔ یہ نبی کی تعلیم تھی۔ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ لیا، انتقام لیا تو اللہ کے لیے کیا جب اللہ رب العالمین کے حدود کو توڑا جا رہا تھا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں اگر کسی نے ایک گالی دے دیا، کسی نے ہمیں ماں کی گالی دیا تو ہم اس کو ڈبل گالی بہن کی دے دیتے ہیں۔ کسی نے ایک چماٹ مار دیا، یا غلطی سے سیٹھ صاحب گاڑی سے جا رہے ہیں، یا اسی طرح سے کوئی سیٹھ صاحب ہیں بیچارہ رکشہ لے کر کے جا رہا ہے، آگے نکل گیا، حضرت کو بڑا غصہ آ جاتا ہے کہ میرے سے آگے نکل گیا۔ راستہ چل رہے ہیں، انجان جانے اور انجانے میں اگر کسی بائک والے کے ذریعہ آپ کے اوپر اگر کیچڑ آ گیا تو وہیں پہ ماں بہن کی گالی حاجی صاحب نکالنے لگتے ہیں، اور حالت تو ایسی معاشرے کے اندر گالیاں نکلی ہیں کہ شاید ہمارے باپ داداؤں نے اس سے پہلے سنا ہی نہیں ہوگا۔ عجیب و غریب ماڈرن قسم کی گالیاں جو ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر رائج ہے۔ میرے بھائیوں، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ غصہ آپ کو آنا چاہیے، لیکن اپنی انا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے آپ کو غصہ کرنا ہے۔ جہاں پہ شریعت اسلامیہ نے غصہ کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں پہ شریعت کو توڑا جا رہا ہو، اس کے احکام کی پامالی کی جا رہی ہو، قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، بے پردگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو، آج حالت ہمارے نوجوانوں کی یہ ہے، ہمارے نوجوان جو ہے جلوس میں شامل ہو کر کے جم غفیر اور ان کی تعداد کو بڑھاوا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ جو ہیں آبا و اجداد دیکھتے بھی ہیں لیکن منع نہیں کرتے، کہتے جانے دو، آج چھٹی ہے اسکول کی، اسی بہانہ گھومے گا، تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ مائنڈ فریش کرنے کے لیے آج ہم اپنی اولاد کو بدعتی مجلس کے اندر بھیج رہے ہیں، جہاں پہ شرکیہ اور بدعیہ کام انجام دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنی اولادوں کو لگا دیا، ہمیں غصہ نہیں آ رہا ہے۔ وہاں پہ اولاد سوئی ہے، فجر میں نہیں آ رہی ہے، حاجی صاحب کو غصہ نہیں آ رہا ہے، امام صاحب کو غصہ نہیں آ رہا ہے، مولوی صاحب کی اولاد سوتی نظر آتی ہے، مولوی کو غصہ نہیں آ رہا ہے، پڑوسی اگر فجر میں نہیں آیا، ارے بھائی آپ کا بیٹا نہیں آیا، ہم دوسرے کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے دامن میں جو گندگی لگی ہوئی ہے وہ ہمیں گندگی نظر نہیں آتی ہے۔ ہم اپنے دامن کو گندگی سے بچائیں، اپنے دامن کو صاف کریں، اپنی اولاد کو نمازی بنائے، پھر اس کے بعد آپ کو حق ہے کہ دوسرے پر آپ انگلی اٹھائیں۔ ہمارا دامن صاف نہیں ہے، ہم دوسرے کو جو ہے طہارت دامن کی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی حالت ہے، علماء کی ہو، جہلا کی ہو، عوام کی ہو، خواص کی ہو، سب کی یہی حالت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے، شرعی احکام کے لیے، دین کے لیے جہاں پہ غصہ کرنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا۔ اس کی ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الحیض کی کہ ان انس رضی اللہ عنہ ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يعاقلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فانزل اللہ تبارک و تعالی ویسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شيء الا النکاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه فجاء اسید بن حضیر وعباد بن بشر فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغیر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعرف انه وجد علیہما فخرج فاستقبلهما ہدیۃ من لبن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارسل فی آثارهما فسقاهما فعرف انه لم یجد علیہما او کما قال اسید بن حضیر وعباد بن بشر رضی اللہ عنہما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودی جب ان کے یہاں عورتیں ایام حیض میں ہوتی تھیں، ایام حیض میں جب عورتیں ہوتی تھیں تو اپنی عورتوں کے بستر کو الگ کر دیا کرتے تھے، اس کے لوٹے اور برتن کو الگ کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا آ کر کے سوال کیا اس مسئلے کے بارے میں، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ اتار دی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اصنعوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، تم نکاح کے علاوہ سارا کچھ کرنا۔ نکاح سے مراد مجامعت ہے، جمع ہے، جمع تم حالت حیض کے اندر نہیں کرنا، جمع کے علاوہ ساری چیزیں تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ اٹھیے، اس کے ساتھ بیٹھیے، اس کے ساتھ کھانا کھائیے، اس کے ساتھ پانی پیجیے، ایک ہی بستر میں ایک ہی بیڈ پہ رہیے، الگ کرنے کی، علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب مسئلہ بیان کیا تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگے یہ آدمی ہم سے چاہتا کیا ہے؟ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کی یہ مخالفت ہی مخالفت کرتا ہے، اس کی کیا پرابلم ہے، کیا بیماری ہے اس کو، یہ آدمی چاہتا کیا ہے آخر ہم سے؟ یہ بات جب حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر کو پتہ چلتی ہے، وہ بھاگ کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول جب سے آپ نے مسئلہ بیان کیا حائضہ کا کہ اصنعوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، یہ سن کر کے یہودی باتیں بنا رہے ہیں، ایسی اور ویسی باتیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ نہ رہیں حالت حیض میں؟ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بگڑ گیا، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، اللہ کے رسول غصے میں آئے، اللہ کے رسول کے چہرے کی رنگت کو دیکھ کر کے دونوں صحابہ چپکے سے خاموشی کے ساتھ نکل گئے۔ اس سے اشارہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اللہ کے لیے، دین کے لیے کیا کیا؟ غصہ کیا۔ ایسے ہی مقامات پہ ہمیں غصہ کرنے کی ضرورت ہے جب شرعی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یہاں پہ ہمیں غصہ کرنی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسامہ ابن زید آئے اور جب عورت نے چوری کر لیا، قبیلے مخزوم کی مخزومیہ نے چوری کر لیا، تو لوگوں نے کہا وَمَن يُكَلِّمُ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے کے بارے میں کون اللہ کے رسول سے بات کرے گا؟ وَمَن يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رسول اللہ، اس مسئلے میں نبی سے ایک ہی شخص بات کر سکتا ہے اور وہ بات کرنے والی ذات اسامہ بن زید کی بات ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے۔ اسامہ ابن زید سے لوگوں نے بتایا، اسامہ ابن زید اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول سے سفارش کیا، اے اللہ کے رسول مخزوم قبیلے مخزوم کی مخزومیہ نے چوری کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول کوئی راستہ نکال دیجئے۔ اللہ کے رسول غضبناک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ ابن زید کیا تو اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے تعلق سے شفاعت کرنے کے لیے آیا ہے؟ فوراً اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں سنو، تم میں سے پہلے کے جو لوگ تھے جب کوئی بڑا آدمی چوری کر لیتا تھا ترکوہ، اسے چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی کمتر آدمی، غریب آدمی، کمزور آدمی چوری کر لیتا اقاموا علیہ الحد، اس پر وہ حد قائم کرتے تھے۔
اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کے کہا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، سنو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ فاطمہ مخزومیہ قبیلے کی عورت کی کیا بات ہے، اگر اس سلسلے میں میری بیٹی بھی چوری کر لیتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کیا کر دیتا، کاٹ دیتا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اور اللہ رب العالمین کے لیے، دین کے لیے جہاں پہ غصہ کرنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا۔ غصہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا فطری شے ہے۔ اب اگر کسی آدمی کو غصہ آتا ہے جو شریعت کی نگاہ میں مذموم ہے، تو ایسے غصے کے وقت ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس غصے کا علاج کیا ہے؟ اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو وہ شیطان سے پناہ مانگے۔ کس سے پناہ مانگے؟ شیطان سے پناہ مانگے۔ بخاری کتاب بدء الوحی کی روایت ہے کہ ان سلمان بن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت اوداجه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم کلمة لو قالها وذهب عنه ما يجد لو قالها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب عنه ما يجد فقالوا له ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ من الشیطان فقال وهل به جنون او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ البخاری فی کتاب بدء الوحی۔ حضرت سلیمان ابن سرد بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں آپس میں دو آدمی لڑنے لگے، آواز بلند ہونے لگی اور غصے سے دونوں لال پیلا ہونے لگے، چہرہ سرخ ہو گیا اور رگیں گلے کی موٹی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ کلمہ یہ اپنی زبان سے دوہرا لے، اس کلمے کا ورد کر لے تو یہ غصہ ان سے ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں غصہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام جا کر کے اس سے کہتے ہیں کہ تو شیطان سے پناہ مانگ، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ وہ آدمی کہتا وہ حل بھی جنون، میں پاگل ہوں کیا؟ رہا ہوگا کوئی منافق قسم کا آدمی، لیکن اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں تعلیم نبوی سے سروکار ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ غصے میں کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا علاج اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ اور وضو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی کے حوالے سے سنتے چلیں کہ ان عطیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ الترمذی وهو حدیث متکلم فیہ۔ حضرت عطیہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غصہ یہ شیطان کی جانب سے ہے، غصہ شیطان کے جانب سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے فلیتوضا، تو کیا کر لے؟ وضو کر لے، انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرا علاج اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ جیسا کہ مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علموا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ احمد فی مسندہ وحسن اسنادہ شعیب بن نو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو کیا کرے؟ وہ خاموش ہو جائے۔
خاموش ہو جائے، اگر وہ بات کر رہا ہو، چلا رہا ہو، خاموش ہو جائے، انشاءاللہ اس کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے چوتھا اور آخری علاج کیا بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے کے بعد بھی غصہ ختم نہیں ہوا ہے فَلْيَسْتَجِبْ، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ چت لیٹ جائے، انشاءاللہ اس کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج بتایا ہے، اس غصے کا علاج بتایا ہے جو غصہ شریعت کے اندر مذموم ہے، اس غصے کا یہ علاج نہیں ہے جو شریعت کے اندر محمود ہے، بلکہ شریعت کے اندر جہاں غصہ کرنا محمود ہے، جہاں غصہ کرنے کا مطالبہ شریعت نے کیا ہے، وہاں پہ آپ کو غصہ کرنا ہے۔ اگر وہاں آپ غصہ نہیں کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی، اللہ رب العالمین آپ سے پوچھ گچھ کرے گا، آپ سے سوال کرے گا۔ لہذا یہ جو منتشر اور ٹوٹی پھوٹی باتیں تھی جو میں نے اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہاں پہ غصہ کرنے کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے یا شریعت کا مطالبہ ہے، وہاں پر غصہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس غصے سے بچائے جس کی جگہ جگہ مذمت آئی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے عقیدے کے حوالے سے سترک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، ہمارا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔